بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 61 وهو القاهر فوق عباده اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ قاہر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی پر غالب آ جائے، پھر اس کا بس، اس پر کسی کا بس نہ چلے، اس پر کوئی غلبہ نہ کر سکے، وہی ہے جو اپنے بندوں پر قاہر ہے، یعنی غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، فرشتے۔ دو طرح سے اس کی بارے میں روایات ہیں۔ ایک تو خود آیت قرآن نے تفسیر کی ہوئی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے حافظ مامور ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کِرَامًا کاتبین، جو بڑے بزرگوار ہیں، لکھنے والے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون جو کام تم کرتے ہو ان کو پتہ ہوتا اور وہ لکھتے رہتے۔ تو ایک تو خود آیت نے تفسیر کر دی، یہاں پہ حفظہ، حافظین بھی جمع ہوتی ہے حافظ کی، اور حفظہ بھی جمع ہوتی ہے۔ تو ایک تو آیت قرآن سے خود پتہ چل گیا، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ فرشتے انسان کی جب تک اس کی موت کا وقت نہ آئے اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے بھی منسوب ایک ایسی روایت ہے کہ میری جو موت ہے وہ خود میری حفاظت کر رہی ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا پھر وہ حفاظت چھوڑے گی، وہی وقت موت ہوتا ہے۔ اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، توفتہ رسلنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ اس میں کوئی کوتاہی، تفریط، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، خدا کے حکم پر مامور ہوتے۔ ابھی ذرا دیکھیے، مثال دے رہا ہوں کہ کبھی اللہ کہتا ہے اللہ روح قبض کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے ملک الموت، قرآن میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اور یہاں پر ہے رسولنا، رسول کی جمع ہے۔ رسول ایک تو پیغام لانے والے کو رسول کہتے ہیں، فرشتے کو بھی اللہ نے کہا ہے رسول، اور انبیاء کو بھی رسول کہا ہے۔ اسی طرح کسی اور مقصد کے لیے اللہ نے جسے بھیجا ہو اس کو بھی رسول، جیسے یہاں پر کہا گیا موت روح قبض کرنے پر مامور فرشتے۔ اب مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں توجہ فرمائیے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ملک الموت کو مامور کرے، حکم دے، اور پھر ملک الموت کی چوائس ہو کہ خود بھی اپنی ثواب دید پہ دیکھ لے کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو مجھے رحم آ جائے، میں نہیں مارتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یا ملک الموت کے نیچے جو فرشتے ہیں ماتحت جو یہ کام کرتے ہیں، ملک الموت ان سے کہے، مثال کے طور پر یہ صرف سمجھانے کے لیے الفاظ بول رہا ہوں، تو پھر ان کی اپنی ثواب دید ہو کہ بھائی مثلا ہم بھی دیکھیں گے، یعنی 3 جگہ سے کلیئرنس ہوگی تو پھر اس کے بعد کوئی مرے گا، ایسا نہیں ہے، ایک جگہ ہے۔ کیونکہ فرشتوں کی اللہ نے یہ خصوصیت بتائی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، بات میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، وَهُمْ بِأَمْرِهِ یعملون اور وہ اللہ کے امر کے مطابق عمل کرتے۔ کبھی فرمایا یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں امر ملا۔
فرشتوں کے بارے میں جو بعض روایات میں آ گیا جی وہ فرشتوں کو اللہ پتہ نہیں اللہ نے بھیجا تو وہ ایک عورت پہ عاشق ہو گئے تو پھر انہوں نے شراب پی لی تو پھر انہوں نے بندہ مار دیا، یہ ساری اسرائیلیات اور لغویات ہیں جو یہودیوں کی کتابوں میں سے اور ان کے نظریات جب وہ مسلمان ہوئے، بعض تو اسی کام کے لیے ہوئے تاکہ اسلام کو خراب کیا جا سکے، اسلامی نظریات میں اپنی اسرائیلیات گھسا دی۔ تو اس قسم کی روایات یہ یاد رکھیے کہ خلاف قرآن مجید جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو رد کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، چونکہ قرآن مجید تو بین ہے پڑھنا، تو جو خطیب اور جو آگے قصے سنا دیتے ہیں، اس قسم کے الف لیلہ کی داستانیں سناتے ہیں، تو وہ مزے لے لے کے عوام سنتی ہے، یوں ہوا فرشتے پھر الٹے لٹکا دیے اور یہ ہو گیا، اور اس قسم کی بیہودہ باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ بعد میں پھر فرشتوں کا وہی تصور ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ جو ان کو ادھر سے بتایا گیا۔ اب دیکھیے ایک آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ ایک انسان کا دماغ، مثلا میرا دماغ ہے، ایک روح جس اس باڈی کو چلا رہی ہے، روح ڈیسیجن لیتی ہے، دماغ ڈیسیجن لیتی ہے اور وہ سگنل جاتا ہے ہاتھ کو۔ ہاتھ کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ اوپر سے سگنل آئے تو پھر وہ ادھر ادھر ہو کہے کہ میں پاس کروں گا، تو پھر ہاتھ مثلا آگے 5 انگلیوں سے کہتا ہے کہ تم نے یہ چیز پکڑ لینی ہے، یا 5 کو کوئی الگ الگ چیز پکڑا دے، ایسے کر کے 5 چیزیں پڑی ہوں، 5 چیزیں پکڑا دے مثال کے طور پر۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے، نظام توحید پر مبنی، ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے، نہ کہ آگے آگے اختیارات ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی یہاں سے سگنل آیا، یہاں سے پاس ہوا اور ادھر گیا۔ یہ میں ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے سے اللہ تعالیٰ کا حکم و فرشتوں کو بھی چوائس ہو کہ اپنی ثوابدید دیکھیں، ملک الموت دیکھے، پھر اس کے بعد وہ فائل سائن کر کے بھیجے آگے دوسرے اس کو جو چھوٹے فرشتے کہ تم نے، وہ بھی آگے سے دیکھیں بات بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور ایسا نہیں۔ اللہ چلا رہا ہے سارا نظام کائنات، خدا بند عالم کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور جب اس کا حکم آ جائے تو پھر آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ مثال بھی دیتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، یعنی جو تمہارا رزق ہے، اس میں اپنے غلاموں کو تم بناتے ہو صاحب اختیار کہ وہ بھی ایسے اس میں سے خرچ کریں جیسے تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ غلام کو غلام ہی رکھتے ہو، وہ تمہارے حکم کا پابند ہے، تمہارے پیسوں میں سے وہ یوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تم ہمیشہ اپنا اختیار اس پر باقی رکھتے ہو۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرشتے بریکٹس میں، چونکہ رسل بھیجے ہوئے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اگلا سٹیپ، اللہ العلی العظیم۔